1893 میں یعنی آج سے 127 سال پہلے اگست کے مہینے کے دوران کولکتہ میں کرشن چندر ڈے نامی ایک بچے کا جنم ہوا۔ گھر کے سربراہ سبھاش چندر ڈے کا خاندان موسیقی کے روایتی انداز کو لے کر آگے بڑھ رہا تھا۔ بھجن اور کیرتن کا سلسلہ بھی جاری تھا اور کلاسیکی موسیقی میں دھرم سے لگاؤ کی چاٹ بھی پائی جاتی تھی۔ نومولود کا نام کرشن چندر ڈے رکھا گیا، جو آگے چل کر سنگیت کی دنیا کے آکاش پر چندرما کی طرح روشنی پھیلا کر KCD کے نام سے مشہور ہونے والا تھا۔ لیکن بدقسمتی سے یہ بالغ صرف 14 سال کی عمر میں ہی اپنی آنکھوں کی بینائی کھو بیٹھا۔ کہا جاتا ہے کہ کسی انسان کی کوئی ایک صلاحیت چھن جائے تو قدرت اس کی دوسری صلاحیتوں کو مزید بڑھا دیتی ہے یا دگنا کر دیتی ہے۔ کرشن چندر ڈے کے ساتھ یہ ساری صلاحیتیں بھی گویا سمٹ کر سنگیت کے دائرے میں بند ہو گئی، اور وقت گزرنے کے ساتھ وہ دیوانہ وار گلیوں، محلوں، بازاروں اور کولکتہ کے امراء کی محفلوں میں کیرتن کی محفلیں سجانے لگا۔ اس زمانے میں کلکتہ موجودہ کولکتہ کی طرح نہ تو اتنی آبادی والا شہر تھا اور نہ ہی وہاں کی فلم انڈسٹری نے اتنی ترقی کی تھی کہ ہر گانے والے کو ہاتھوں ہاتھ لیتی، مگر شہر میں مختلف تھیٹر گروپ کام کر رہے تھے۔ کرشن چندر ڈے نے بھی چھوٹے چھوٹے تھیٹرز گروپ میں اپنے فن کا مظاہرہ کیا اور آخر میں اس دور کے مشہور زمانہ تھیٹر گروپ نیو تھیٹر سے وابستہ ہو گئے، جو 1931 میں بنا تھا۔ یاد رہے کہ یہ وہی تھیٹر گروپ ہے جس نے اپنے دور میں کئی یادگار فلمیں بنائیں، اور مشہور زمانہ گلوکار KL سہگل نے بھی اسی تھیٹر گروپ کے پلیٹ فارم سے اپنی شہرت کے سفر کا آغاز کیا تھا۔ گو کہ KL سہگل سے پہلے بھی گاتے تھے، مگر وہ نجی محفلوں میں گاتے تھے یا گھر پہ گاتے تھے یا اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر گاتے تھے، لیکن انہوں نے باقاعدگی سے اپنے فن کا آغاز کیا اور جہاں سے انہیں شہرت ملی وہ نیو تھیٹر ہی تھا۔ خیر، اس بارے میں تو ہم پھر کبھی بات کریں گے۔ فی الحال ہم بات کر رہے تھے کرشن چندر ڈے کی، یعنی کہ KCD کی۔ کرشن چندر ڈے 1906 میں مکمل طور پر نابینا ہو گئے تھے اور پھر اپنی روایتی گائیکی کا سفر طے کرتے ہوئے 1940 تک نیو تھیٹر کے ساتھ ہی وابستہ رہے۔ انہوں نے اپنی گائیکی کے سفر میں 600 گیت، بھجن اور کیرتن ریکارڈ کروائے، جن میں 8 نعتیں بھی شامل تھیں۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ انہوں نے جس عقیدت سے یہ 8 نعتیں پڑھیں یا ریکارڈ کروائیں، اس کی مثال کم ہی ملتی ہے۔ ان نعتوں میں عربی، فارسی اور اردو کے جو الفاظ استعمال ہوئے، انہیں کرشن چندر ڈے نے یعنی KCD نے اتنی مہارت سے ادا کیا کہ کسی کو یہ شک تک نہ ہونے دیا کہ اس گائک کی مادری زبان بنگالی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں اور کافی حد تک درست ہی سمجھتے ہیں کہ کسی بنگالی اہل زبان کا عربی یا فارسی زبان کا تلفظ اتنا بہتر نہیں ہو سکتا، مگر KCD نے اس بات کو بھی جھوٹ ثابت کر دیا۔ ان نعتوں کی ریکارڈنگ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں مختلف مذاہب اور فرقوں سے جڑے افراد ایک دوسرے کے مذاہب اور ان مذاہب کے رہنماؤں کی کتنی عزت و حرمت کیا کرتے تھے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ایک کٹر ہندو گھرانے سے تعلق رکھنے والے کرشن چندر ڈے کے منہ سے ادا کی گئی اور عقیدت سے پڑھی جانے والی یہ نعتیں ہم کبھی نہ سن پاتے۔ ان کی ایک نعت جو اس دور میں بہت مشہور تھی اور اب بھی بہت مشہور ہے، جو نعت کے شیدائی ہیں وہ اس نعت کو اب بھی اتنی شوق سے سنتے ہیں جتنا آج سے 80-90 سال پہلے سنا کرتے تھے۔ نعت کچھ یوں ہے: عرش کا پہلا جو ستارہ ہے، عرش کا پہلا جو ستارہ ہے، وہ نبی آخری ہمارا ہے۔ اور ایک اور نعت جو کچھ شروع تو بعد میں ہوتی ہے قوالی کے انداز میں اور نعت کے انداز میں، مگر اس سے پہلے جو اشعار ہیں وہ KCD نے کچھ اس طرح ادا کیے ہیں: چاند سورج نے شاہا مجھے بھیک دے، رات دن کا نہ جلوہ مجھے بھیک دے، آسمانی ناشیاب مجھے بھیک دے، میرے منہ مانگی آقا مجھے بھیک دے، کالی کملی کا ٹکڑا مجھے بھیک دے۔
کالی کملی کا ٹکڑا مجھے بھیگ دے، یہ نعت جو ہے یہ قوالی کے انداز میں بہت ہی اچھی طرح پڑھی گئی۔ ان کی ایک اور نعت کچھ یوں شروع ہوتی ہے: روزے پہ پہنچیے جب توصیف و ثنا کیجیے، روزے پہ پہنچیے جب توصیف و ثنا کیجیے، خاک در حضرت کو آنکھوں سے ملا کیجیے۔ کرشن چندر ڈے یعنی کیسی ڈے نے نہ صرف حمدی اور نعت کے اشعار پڑھے ہیں بلکہ ان کی گائکی میں منقبت کے اشعار بھی شامل ہیں۔ انہوں نے حضرت امام حسین کی شان میں جو اشعار سنائے وہ بھی ان کی عقیدت اور محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اسلام کی ہے شان شہادت حسین کی، انہوں نے جو منقبت ان دنوں پڑھی تھی وہ بھی کافی مشہور ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک منقبت کے شروع میں جو حمدیہ اشعار وہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد منقبت شروع ہوتی ہے، وہ کچھ یوں تھے: بپا ہے روز محشر فیصلہ ہونے کی باری ہے، بپا ہے روز محشر فیصلہ ہونے کی باری ہے، اور اپنے تخت پر تشریف فرما ذات باری ہے۔ ایک اور نعت جو یوں شروع ہوتی ہے: تیرا عاشق خدا ہے خدا کی قسم، اپنے دور کی مشہور نعتوں میں شمار ہوتی ہے۔ کے سی ڈی نے 1932 سے لے کر 1954 تک 31 فلموں میں بطور ایکٹر کام کیا اور اسی دوران 9 فلموں میں موسیقی ترتیب دی۔ 1942 میں وہ نیو تھیٹر کلکتہ کو چھوڑ کر بمبے چلے گئے، مگر 4 سال کے بعد جب ان کی گائکی اور سنگیت کی صلاحیتوں پر زوال آنا شروع ہوا تو انہوں نے موسیقی اور گائکی سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ فلمی گائکی کے علاوہ کے سی ڈی کے تقریباً تمام گائکی بھجن یا کیرتن پر مشتمل ہے، مگر اس میں کمال کا درد اور سبق آموز پیغام پایا جاتا ہے۔ فلم دھرتی ماتا میں کے ایل سہگل اور اوما ساشی کے ساتھ ان کا گایا ہوا گیت دنیا رنگ رنگیلی رے بابا دنیا رنگ رنگیلی، پھر ہم پورن بھگت میں گایا ہوا گیت جاؤ جاؤ او میرے ساتھ رہو بہت ہی اچھا گیت ہے، جو آپ بھی بہت اچھا لگتا ہے۔ کے سی ڈی کی نجی زندگی کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ سب یہی سمجھتے ہیں کہ اس نابینا فنکار نے اپنی ساری زندگی بغیر شادی کے اکیلے ہی گزار دی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کے سی ڈی کا فن جن دنوں عروج پہ تھا ان دنوں ایک خاتون مس تارک بالا بھی گائکی اور اداکاری کی دنیا میں جانا پہچانا نام تھا۔ مس تارک بالا نے 1928 میں بننے والی مشہور زمانہ فلم دیو داس میں چائلڈ اسٹار کا کردار بھی ادا کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ کافی مشہور تھی۔ کے سی ڈی نے ان کے گیتوں کے لیے موسیقی ترتیب دی اور 1930 میں تارک بالا کے ریکارڈ گرام فون کمپنی نے ریکارڈ بھی کیے، جس کے بعد کے سی ڈی اور مس تارک بالا کے تعلقات کافی بہتر ہوئے یا ان میں قربت آئی اور انہوں نے شادی کر لی۔ شادی کے بعد وہ روما ڈے کے نام سے یاد کی جانے لگی، مگر کے سی ڈی انہیں پیار سے میم صاحب کہا کرتے تھے۔ شادی کے بعد کے سی ڈی اور روما ڈے کے گھر میں ایک بچے نے جنم لیا، لیکن وہ صرف 14 سال کی عمر میں سورگ باشی ہو گیا۔ یعنی جس عمر میں کے سی ڈی کی نظر گئی تھی 14 سال کی عمر میں اور وہ موسیقی کی دنیا میں داخل ہوئے تھے باقاعدگی کے ساتھ، اسی عمر میں ان کا نوجوان بیٹا بھی انتقال کر گیا اکلوتا۔ کے سی ڈی کی موت کے بعد روما دیوی بالکل بے سہارا ہو گئی اور اسی حالت میں ان کا دیہانت بھی ہو گیا۔ کے سی ڈی برصغیر کی فلمی دنیا کے ان ستاروں میں ہے جن کے دم قدم سے آج کی جدید فلمی جگت نے اپنے پیروں پر چلنا سیکھا، مگر افسوس اس اہم موسیقار، گلوکار، اداکار اور سب سے بڑھ کر عظیم انسان پر اتنا کام نہ ہو سکا جس کے وہ حقدار تھے۔ روایتی انداز سے انہیں یاد کیا جاتا ہے اور ان کے گیتوں کو یاد کیا جاتا ہے، مگر ان کے بارے میں اور ان کی زندگی کے بارے میں ایک تو جو قریب رہنے والے لوگ تھے وہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں اور اس پہ اتنی زیادہ ریسرچ بھی نہیں ہو رہی جتنی ہونے کی ضرورت ہے۔ مثلاً ان کی بیوی جو اوما ڈے تھی ان کے بارے میں ہمیں تفصیل سے کچھ پتہ نہیں چلتا، صرف ان کی پہلی فلم دیو داس تھا، اس میں جو کردار انہوں نے ادا کیا تھا اس بارے میں چلتا ہے، پھر ان کے بچے کے بارے میں 14 سال تک کا سفر، پھر اس دوران وہ جو
کلکتہ میں رہے اور ان کی کیا مصروفیات تھیں، فلم سے الگ وہ کن کن محفلوں میں گاتے تھے، اور روایتی ان کا تذکرہ ہے، کوئی بھرپور کتاب یا کوئی چیز نہیں ملتی یا پھر ہماری نظروں سے نہیں گزری۔ کے سی ڈی اپنی آواز، انداز، گائکی، اداکاری اور موسیقی کی رنگا رنگی کے لیے ہمیشہ یاد رکھے گا۔